میرے اور ابو کا تعلق ایسا ہے کہ ہماری گفتگو آنکھوں آنکھوں میں ہی ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت ہی مکمل ہو جاتی ہے، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک بڑا آسان مرحلہ بھی ہے اور مشکل مرحلہ بھی ہے۔ فرسٹ ٹائم جب آپ کے ہاتھ میں اولاد آئی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ آئی واز پوسٹڈ ان اسلام آباد۔ جدائی کا مرحلہ بھی تھا۔ جنگ پریس اپنا چینل لانچ کر رہا تھا، آپ نے وہاں پر بھی اپلائی کیا تھا۔ میں نے آن لائن اپلیکیشن ڈال دی تھی۔ عامر لیاقت حسین جو ہے نا، تو وہاں پہ وہ ٹی وی پہ تھے، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادریس بھائی کہ جن کا آپ نے وہ ریکارڈ کیا نا، ان کو تو نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، ان کو نہیں رکھنا ہے۔ کوئی ایسا شعر یا ایسا کوئی بند جو آپ کے قریب ہو دل کے، وہ مجھے اگر آپ سنا سکیں تو ارشاد۔ گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا، واہ، گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا، آہا، رنگے جنوں کے خوف سے میں مر گیا ہوتا، واہ، یہ دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں کا کھو جانا، گر دیکھ نہ پاتا تو یہ منظر گیا ہوتا۔ 2017 میں نیشنل ٹیلی ویژن ARY پہ میں جب کمپٹیشن جیتا تھا تو وسیم مداوی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کمپٹیشن جیتے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کی امی، آپ اپنے والد صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا، میں بڑا سٹارٹل ہو گیا، بڑا شاکڈ ہو گیا کہ یہ سوال کیسا پوچھ لیا اس نے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میرے اور ابو کا تعلق ایسا ہے کہ ہماری گفتگو آنکھوں آنکھوں میں ہی ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت ہی مکمل ہو جاتی ہے، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آج مجھے وہ موقع ملا ہے کہ وہ گفتگو میں آگے بڑھا سکوں اور اس کے آگے مکمل کر سکوں اس کو۔ آج میرے سامنے جو انسان بیٹھے وہ پاکستانی ڈبیٹ اسپیکٹرم کی بڑی ریکگنائزڈ اور بڑی رسپیکٹڈ پرسنالٹی بھی ہیں، اور بہت سارے ڈفرینٹ شعبہ حیات میں ان کا کنٹریبیوشن بھی رہا ہے۔ وہ ان سے پوچھتے بھی ہیں کیا کیا ہے۔ ڈبیٹ سرکٹ جو ہمارا پاکستان کا ہے اس کے IG بھی کہلاتے ہیں یہ۔ تو آج میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ ادریس غازی، میرے والد صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ اور یہ ایک بڑا آسان مرحلہ بھی ہے اور مشکل مرحلہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ عملی زندگی میں وہ وقوع پذیر ہوں، اور ان کو جب وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ایک خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک احساس، اس کا سرور الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ زبردست۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی جو ہے نا انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا اس کی پوری پکچرائزیشن کا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور شروع سے شروع کرتے ہیں، بالکل آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا نام ادریس غازی CNIC پہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادریس غازی IG، آپ نے یہ غازی کہاں سے لائے، آپ یہ کیوں ہیں اور لوگ کیوں آپ کو اس نام سے پہچانتے ہیں، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اصل میں میرا جو والدین نے نام رکھا محمد ادریس، وہ ظاہر ہے کہ اسکول کے ایڈمیشن رجسٹر میں بھی وہی نام تھا۔ اس کے بعد جب میں 18 سال کا ہوا، شناختی کارڈ بنا تو بھی وہی نام محمد ادریس تھا شامل۔ پھر جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے ریڈیو پہ جانے کا شوق ہوا، تو میرے ابو مجھے رکشے میں بٹھا کے ریڈیو پاکستان ہر اتوار کو صبح صبح لے جاتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ باہر باغیچہ تھا، وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے اور میں پروگرام کے مختلف ہوتے تھے حصے، کبھی کوئز ہو رہا ہے، کبھی کمپیئرنگ ہو رہی ہے، کبھی کوئی اسکیٹس ہو رہے ہیں، تو اس میں شامل ہوتا تھا۔ تو ایسے ایسے ریڈیو کا جو شوق ہے وہ بڑھتا گیا، اور پھر وہاں مختلف کالج لیول تک جب پہنچے تو بزم طلبہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں کالج یونیورسٹی کے شرکاء آتے تھے۔ تو وہ جو پروگرامز کرتے تھے اس میں بہت سارے، جس کو ہم اس وقت ڈائریکٹر کہتے ہیں، اس زمانے میں پروڈیوسر کہتے تھے۔ تو شعر و ادب کے بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اچھا، تو ان میں کوئی پرومیننٹ آپ کو یاد ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طلعت حسین ڈرامے کا بہت مشہور نام تھا، وہ سامنے آ کے بیٹھے رہتے تھے اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے تھے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا کہ یہ اس کو تو ہم بحیثیت اداکار دیکھتے ہیں، لیکن فلسفے پہ اس کی اتنی گہری نظر ہے، کتابوں پہ اتنی گہری نظر ہے۔ وہ جن لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، سلیم احمد بہت بڑے رائٹر تھے، احمد ہمیش بہت بڑے شاعر تھے، اور جن کو ہم استاد سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، قمر جمیل صاحب، وہ اس کے ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی تھے،
اور ان کو جب گفتگو کرتے ہوئے ہم دیکھتے تھے تو ہم ایک طالب علم کی طرح ظاہر ہے 11ویں کلاس کے بچہ مطلب سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے. صحیح. تو ہم سنتے رہتے تھے کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سوچ کے نئے نئے زاویے کھلتے تھے. یعنی وہ آپ سے آبزرور ہیں اور وہ سارے آپس میں بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ آپس میں ہم سے بطور آبزرور دیکھتے رہتے تھے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. تو جب وہ بات کر رہے تھے پھر ہم یار دوست آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ انہوں نے یہ بات کی, اس کا کہیں یہ مطلب ہے, کہیں وہ مطلب ہے, کہیں وہ مطلب ہے. تو ہم اس کو انالیسس کرتے کرتے ہمیں مطلب ہمیں اندازہ ہوا کہ جو فنون لطیفہ ہے اس میں فکشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کریٹیویٹی ہے, یعنی کوئی کہانی تخلیق کرنا. تو فکشن انسانی نفسیات کے بہت قریب ہے. آپ جتنی مذہبی کتابیں دیکھیں اس میں داستان بیان کی گئی ہے, وہ فکشن بیسڈ ہے. تو انسان کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے کہ اس کو کہانی کی صورت, داستان کی صورت سمجھایا جائے. بالکل ایسے. پھر جو لطیف خیالات کا اظہار ہے اس کے لیے شاعری کی دنیا ایک الگ شعبہ ہے. تو بہت سارے شعراء بھی ظاہر ہے, قمر جمیل صاحب خود بھی بہت بڑے شاعر تھے. تو جب ہم ان کو بات کرتے ہوئے دیکھتے تو کسی شعر کو ڈسکس کر رہے ہیں, کسی چیز پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. صحیح ہے. تو مجھے شاعری کا شوق ہوا. اچھا. تو مطلب میں نے استاد قمر جمیل صاحب سے میں نے کہا کہ یار سر میں بھی کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لکھ کے لائیں, مجھے دکھائیں. تو میں نے ان کو لے جا کے دکھایا. تو شروع میں مجھے جو شاعری کے وزن ہے, جو ان کے بحریں ہیں, ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ مجھے اتنا علم نہیں تھا. تو میں نے ایک نظم قسم کی چیز یا آزاد شاعری قسم کی چیز میں نے لکھ کے ان کو دکھائی کہ جی میں نے یہ لکھا ہے, یہ آپ سنیں. وہ آپ کو یاد ہے ابھی, یا کچھ آپ کو یاد ہے اس ٹاپک کیا تھا؟ تو وہ کچھ عجیب سا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد یوں عجیب یوں ہے کہ میں نے کوئی لکھا تھا کہ وہ روتی تاریخ کا تنہا انسان غار میں لکھتا جا رہا ہے, تصویریں بناتا جا رہا ہے, کچھ لکھتا جا رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہا لیکن کچھ سمجھ بھی رہا ہے. اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو قمر جمیل صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے نثری نظم لکھی ہے, یہ بے شک ایک بلینک ورس کہلاتا ہے, پروز پوئٹری کہلاتی ہے. بلینک ورس اور پروز پوئٹری تھوڑی سی الگ ہے, میں آپ کو آگے آ کے بتاؤں گا. صحیح. اوکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ جو نثری نظم لکھنے کا شوق رکھتے ہو, جس کے لیے پہلے آپ کو پابند شاعری سیکھنی چاہیے. جس کی انہوں نے بہت اچھی مثال مجھے دی تھی. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو 6 ستمبر پہ 7 ستمبر پہ یوم فضائیہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر فورس کے طیارے مختلف منورنگ کرتے ہیں, مختلف چیزیں دکھاتے ہیں. جی. تو کیا وہ کسی ایسے پائلٹ کو اس منورنگ کے لیے بھیجیں گے جو ریگولر فلائٹ نہ چلا سکتا ہو؟ صحیح سمجھ گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب اگر منورنگ کرنی ہے, یہ نثری نظم یا آزاد شاعری یہ منورنگ ہے. یہ منورنگ اگر آپ کو کریں تو پہلے آپ کو ریگولر پائلٹ ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو پابند شاعری ہے, جو بحور و اوزان کے اندر ہے, وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی, وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب آپ کو اس پہ کمانڈ ہو جائے, تھوڑی بہت ہی صحیح, لیکن بگنرز کمانڈ اگر ہو جائے, پھر آپ یہ جانرا بھی آپ ٹرائی کریں. صحیح. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ کتاب لے لیں, فلاں کتاب لے لیں. وہ ہم کتابیں لے کر آئے. تو وہ جو شاعری کا شوق ہوا, تو اس وقت میں نے کہا کہ میں اپنا تخلص کیا رکھوں, کچھ نہ کچھ تخلص ہونا چاہیے. تو شروع میں مطلب میں نے کہا کہ ہمیں موقع ملتا تھا, جو میرا گھر ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں ظاہر ہے میرے ساتھ, تو ہمارے گھر کے پڑوس میں ستار ایدھی صاحب کا دواخانہ ہوا کرتا تھا. تو ہم لوگ 12:30 بجے اسکول چھٹی ہوتی, تو اسکول کے بچے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں جائیں گے. اب کرکٹ کا یا ہاکی کا یا فٹ بال کی ایسی فیسلٹی نہیں تھی. تو ہم لوگ واپسی میں آتے ہوئے ستار ایدھی صاحب کے جو کلینک تھا وہاں چلے جاتے تھے, اور اس کو کہتے تھے مولانا کا دواخانہ. اچھا. تو ایسے ہی شوق میں کہ جی ہمیں سوشل سروس کریں, تو ہم کہتے تھے ہمیں کچھ کام بتائیں, ہم نے کچھ کرنا ہے. صحیح. تو وہ کہتے تھے اچھا چلو یہ پرچیاں بناؤ, چلو یہ دوائیں ادھر سیٹنگ کر دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو. تو ایدھی صاحب کو ہم نے پریکٹیکلی کام کرتے ہوئے دیکھا, اور ہمیں سیکھنے کو بھی ملا ظاہر ہے ان سے. اور جس طرح سے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے تھے, تو اس سے مجھے بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اپنا نام ستار ایدھی رکھا ہے, یہ آپ کا سرنیم ہے نہیں ہے, کیا ہے یہ مجھے بتائیے. دونوں کیونکہ یار ایدھی کا اصل مطلب ہوتا ہے سست الوجود. اچھا. ایدھی مطلب بہت ڈھیلا ڈھالا جو ہوتا ہے نا, اس کو گجراتی میں ایدھی کہتے ہیں. اچھا. ارے میں نے کہا تو آپ تو اتنے
ایکٹیو ہیں ہاں تو کہنے یار نام کا الٹا اثر ہوتا ہے، بس یہ آپ سمجھ لو. اچھا اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا میں اپنے شاعری میں تخلص رکھتا ہوں غافل. غافل. ہاں اچھا میں نے لکھا محمد ادریس غافل. جب میں نے یہ تخلص رکھا پھر استاد گرامی کو میں نے کہا کہ میں تخلص بھی رکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھی بات ہے آپ رکھیں. مطلب اسد اللہ خان ان کا نام تھا لیکن غالب ان کا تخلص تھا. یہ اس طرح سے جو بھی آپ سید محمد احمد شاہ ان کا نام تھا لیکن پطرس انہوں نے تخلص رکھا تو پطرس بخاری. تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں. بتائیں کیا آپ نے کیا سوچا ہے. میں نے کہا آپ کے خیال میں میرا تخلص کیا ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ بتاؤ آپ نے خود تو کچھ تو سوچا ہوگا نا. میں نے کہا جی میں نے تخلص سوچا ہے غافل. تو کہنے یار غالب تو سمجھ میں آتا ہے، غافل آپ نے یہ مطلب کیوں سوچا کیا آپ مطلب غفلت کی طرف جانا چاہتے ہیں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں ستار ایدھی صاحب سے بڑا متاثر ہوں. شام کو ہم ان کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں اور ایدھی کا مطلب ہوتا ہے سست. تو انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا تھا، لاجک دی تھی کہ اگر اب نام کا الٹا اثر ہوتا ہے تو اگر میں غافل تخلص رکھوں تو کیسا رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ ایدھی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ فنون لطیفہ نہیں ہے. سوشل ورک جو کام کرے فنون لطیفہ میں آپ کی شخصیت کا تاثر آپ کے نام سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسا تخلص رکھیں کہ جو نگیٹو نہ ہو، پازیٹیو وہ سینس لیے ہوئے ہو. پھر میں نے سوچا کہ پھر میں غازی رکھ لیتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے ادریس غازی. تو آپ محمد ادریس تو خیر آپ کا سرکاری نام ہے، وہ سب جگہ پہ ہے اور وہ بینک اکاؤنٹ میں بھی ہے. تو آپ ادریس غازی دو حصے ہونے چاہیے، بہت اچھا رہتا ہے. تو غازی مطلب کوئی اسپیسیفک انسپریشن تھی یا ایسی جنرلی؟ بس غافل سے میں نے غازی بنا دیا. کچھ مطلب زیادہ تھاٹ پروسیس میں نہیں تھا. مطلب غازی میں نے کہا کہ بھائی غافل کا الٹا سمجھ لو، چلو صحیح، فاتح جو ہے وہ غازی. تو وہ میں نے اس طرح سے رکھ لیا. تو یہ میرا نام ادریس غازی قلمی نام سمجھ لیں. ہاں صحیح. لیکن بینک میں یا مارک شیٹ میں یا ڈگری میں یا جہاں کہیں پہ سرکاری طور پر ہے وہاں پہ محمد ادریس لکھا ہوا ہے. تو یہ ادریس غازی میں نے قلمی نام ایک طرح سے سمجھ لیں. تو اب اس کی وجہ سے آپ کا نام آئی جی کی طرح ہو گیا. اور میں نے آپ کو عموماً دیکھا ہے کہ بہت سارے آپ کے جو دوست ہیں وہ آئی جی کہتے ہیں. آئی جی وہ اصل میں آرٹس کونسل میں الیکشنز میں نے حصہ لیا تھا. ہاں کئی سالوں کا یہ معاملہ تھا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو الیکشن پینل ہمارا بن رہا تھا نا، تو سب نے اپنے اپنے نام کے وہ الفابیٹ کے ایبریویٹ کر لیا تھا. اقبال لطیف تو انہوں نے کہا آئی ایل. احمد شاہ جو اے ایس. اس طرح سے محمود خان ایم کے. تو کالنگ کے لیے ہم کہتے تھے یار ایم کے سے بات کر لو، آئی ایل کدھر ہے، اے ایس کدھر ہے فلاں. تو انہوں نے کہا ادریس غازی آئی جی. تو اقبال لطیف نے کہا کہ یار یہ تو پولیس والا آئی جی ہو گیا. تو یہ آئی جی تو چلو میں اس کو آئی جی کے نام سے سیو کر لیتا ہوں، کبھی کسی کو تھوڑا سا روک ڈالنے میں آسانی رہے کہ دیکھو آئی جی کی کال آ رہی ہے ابھی بات کروں. یہ ذکر کیا کہ آپ عبدالستار ایدھی کے ساتھ تھوڑا ٹائم آپ نے گزارا وہاں پہ. ان کی جو مولانا صاحب کیا بولا تھا آپ نے؟ مولانا کا دواخانہ. تو مولانا کے دواخانے میں آپ نے مطلب عبدالستار ایدھی کتنی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، کوئی ایسی چیز آپ نے جو ان سے سیکھی ہو یا واٹ واز دا پازیٹیو دیٹ یو گاٹ؟ کیونکہ سوشل سروس تھی وہ. دیٹ واز 1976 77 78 and 79. 4 سال آپ گئے تھے جی. اچھا. کیونکہ ہم لوگ 6ٹھی سے 9ویں 10ویں تک 4 سال تھے. تو ہم 12:30 بجے اسکول میں جب چھٹی ہوتی تھی تو سارے کلیگس جو آپس میں کلاس فیلوز تھے ہم کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرتے تھے. ایک وہ لائبریری نما چیز ہوتی تھی، وہاں پہ جا کے ہم شام کو پڑھتے بھی تھے. تو دوپہر کو جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ مل کے کہیں میرے گھر پہ یا کسی دوست کے گھر پہ ہم نے لنچ ونچ کیا. اس کے بعد ہم کریں کیا، کہیں کھیلنے کے لیے جائیں. کوئی گراؤنڈ کی فیسلٹی ایز سچ نہیں تھی. اور اب کیا کرے تو مطلب ہم میں سے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں. مطلب ایسی سوشل ورک کا شوق جیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. تو کیا کریں، تو ہم جو عبدالستار ایدھی صاحب کو ایک کلینک ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی 1 فلور کی ایک بلڈنگ تھی، اس میں وہ ایک کلینک دواخانہ کرتے تھے فری سروس کا. اور اس وقت میرا خیال ہے شاید کو 25 پیسے وہ ایک پیشنٹ سے وہ چارج کیا کرتے تھے. اچھا. تو ہم لوگ جاتے تھے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اب وہ نہ ہم کمپاؤنڈر تھے، نہ ہم ڈاکٹر تھے، نہ میڈیکل
کہ ایکسپرٹیز ہمارے پاس تھی، نہ ہمیں دواؤں کے نام یاد تھے چیزوں کے، تو ہم کریں کیا. تو انہوں نے ایدی صاحب کہتے ہیں چلو یہ دوائیں یہ چلو ترتیب سے لگاؤ، یہ ان کے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کے پرچیاں بناؤ. اس طرح کے جو جنرل ڈے ٹو ڈے ورکس ہوتے تھے نا کہ بھائی یہ کر لو، یہ الماری اندر کر دو، یار یہ ان کی جو ہے نا وہ چادریں چینج کر دو، فلاں یہ کام کر دو، یہ قربانی کے صدقے کے بکرے ہیں ان کو ادھر جا کے باندھ دو، فلاں چیزیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہمیں مزہ آتا تھا بس ایک انجوائمنٹ کے طور پہ. تو ستار ایدی صاحب کو کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور میرا یہ مطلب مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے تو اس سے صرف آپ نے نام اس کا لکھ لینا پرچی پہ، اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھنا کہ وہ خوجہ ہے، کہ وہ شیعہ ہے، کہ وہ سنی ہے، کہ وہ ہندو ہے، کہ وہ عیسائی ہے. ریلیجن آپ نے بالکل نہیں پوچھنا، آپ نے جو اس کا نام ہے نا وہ لکھ دیں. اگر وہ نام نہیں بتانا چاہتا تو آپ اس کا نمبر الاٹ کر دیں. اچھا 792 بس 7 کل جب آؤ گے تو یہ 792 کا پرچی نکلوا لینا، یہ 382 385 مطلب کریں گے. اگر وہ کوئی نام نہیں بتانا چاہتا تو ریلیجن کسی کا نہیں پوچھنا. مطلب ایک چیز اس میں وہ تھی. دوسری بات یہ کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے. ہم لوگ تھوڑے سے طبیعت کے لاؤبالی تھے، ہم لوگ کبھی نماز پڑھتے تو وہ زور ضرور دیتے تھے، ہدایت ضرور دیتے کہ نماز پڑھا کرو بچہ لوگ. لیکن ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ریلیجن جو ہے نا اٹ از پیورلی اے پرسنل میٹر، پیورلی اے پرسنل میٹر. جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کے اندر ستار ایدی صاحب کے اندر ایک وہ سیلف لیس ڈیڈیکیشن جو ہوتا ہے نا وہ بے انتہا ہم نے دیکھا تھا. ابھی تھوڑا سا ایک وہ مومنٹ بھی ہے، وہ جو ایک سوال جو بڑا شاید آپ کے لیے انکالڈ ہو کہ ایز اے پیرنٹ، مثال کے طور پہ آپ کی شادی ہوئی، مطلب آپ کے 5 بچے ہوئے ماشاء اللہ، اور آپ کی ایز اے فادر فرسٹ ٹائم جب آپ کے ہاتھ میں اولاد آئی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ یعنی کہ آپ کی تو ایک دنیا میں ایک بہت بڑا ڈفرینس آیا نا، ایز اے انسان، ایز اے مرد آپ کی ذمہ داری چینج ہو گئی اور ایک نیا فیز آف لائف سٹارٹ ہونے والا ہے. اس وقت کی آپ کی فیلنگ آپ کو یاد ہے کہ کیا تھی؟ جب پہلا فرزند ہمارا دنیا میں آیا تو اس کا نام میں نے دانیال رکھا، اور یہ سمجھ لیں کہ 1991 کی بات تھی. اور 1991 وہ سال تھا جب میری پہلی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو سرکاری نوکری لگی تھی. تو مجھے 2 خوشخبریاں ایک ساتھ ملی. اچھا. کہ مطلب میں اعلیٰ سرکاری افسر ہو گیا اور میں باپ بھی بن گیا. تو یہ 2 کو ریلیٹ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا گڈ لک تھا کہ اس کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ایک اللہ تعالیٰ نے روزگار کا نظام میرا ریگولر ایک کر دیا. اس سے پہلے بھی میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، لیکن سرکاری نوکری ایک اعلیٰ افسر بننے کی ذرا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی. تو وہ میرے لیے مجھے لگا کہ یہ جو مجھے نوکری مجھے پہلے ملی، اس کے بعد اس کی برتھ ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھائی میرا خیال ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے انتظام کر دیا ہے. تو دیٹ واز اے پلیجر مومنٹ فار می، دیٹ واز مومنٹ آف پرائڈ فار می. اور میں نے آپ کی والدہ کو کہا کہ بھئی یہ تو بڑا لکی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے مطلب اسلام رزق تیار ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ آئی واز پوسٹڈ ان اسلام آباد، اور نیو بورن بیبی کو اسلام آباد لے جانا پاسبل نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ میں وہاں پہ اکیلا رہ رہا تھا، میرے پاس ایک نوکر تھا کام کرنے والا. تو وہ ایک جدائی کا مرحلہ بھی تھا. اچھا، مطلب آپ وہاں پہ تھے اور یہاں پہ پیدائش ہوئی؟ ہاں، مطلب میں آیا تھا تو اس کی برتھ ہوئی، اس کے بعد مجھے 2-3 دن بعد واپس چلے جانا تھا. نیو بورن بیبی کو چھوڑ کے پھر جانا تو میرے لیے ایک بڑا کڑا امتحان بھی تھا. خوشی بھی تھی اور ساتھ ساتھ میں کڑا امتحان بھی تھا کہ آپ بالکل نیو بورن بیبی ہے، یو ہیو جسٹ بیکم اے فادر اینڈ یو ہیو ٹو لیو دا سٹی جسٹ بیکاز آف یور جاب. تو وہ تو میرے بڑا مطلب مشکل مرحلہ بھی تھا، انتہائی میرے لیے امتحان بھی تھا. یہ اور بات ہے کچھ 5-6 مہینے بعد میں دونوں کو، یعنی آپ کی والدہ کو، میری وائف اور دانیال کو میں لے کے اسلام آباد بھی گیا تھا. اور کچھ عرصے وہاں پہ ہم رہے بھی. اور وہ نیو بورن بیبی جو تھا، مطلب 6 مہینے کا جو بچہ تھا، اس نے کچھ 2-4-5 مہینے اسلام آباد کی فضاؤں میں سانس لیا. تو وہ جو دارالحکومت کا جو امپیکٹ ہے نا،
وہ اس کی لائف میں ہمیشہ نظر آتا ہے. دال مطلب دال ہم میں سے سب سے زیادہ برگر جو دانیال ہے. in a way you can say in a way, لیکن وہ ڈومینیٹنگ ایک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ دال حکومت ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں ایک ڈومینیٹنگ اور سائلنٹ ڈومینیٹر, اچھا مطلب ایک دو طرح کے ڈومینیٹر ہوتے ہیں. ایک وہ جو ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے, غنڈہ گردی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, اور ایک سائلنٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے جو ڈومینیٹ وہی کرتا ہے لیکن وہ رہتا ہے سائلنٹ. تو آپ چونکہ یہاں پہ اپنے جاب کی بھی ذکر کیا, تو میں نے آپ کے حوالے سے مطلب آپ کے دوستوں سے بھی آپ کا سنا ہے اور آپ نے خود بھی کبھی کبھی ذکر کیا ہے کہ آپ کو چونکہ ریڈیو پاکستان میں بھی کام کرنے کا شوق تھا, آپ نے کیا بھی کام, پی ٹی وی پہ بھی آپ نے کام کیا, اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا وہاں پہنچنا, اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ چیلنجنگ کام ہوگا. اور اس وقت تو چونکہ میڈیا بہت ایکسپینڈ ہو گیا نا, تو اب ہر بندہ مائک پکڑ کے ایک اینکر بن سکتا ہے. اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. آپ نے اس ٹائم پہ وہ چیز کلیئر کی یا کریک کی جو ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا, اور اس کے بعد آپ کی لائف میں ایک جب پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا تھا اور جنگ پریس اپنا چینل لانچ کر رہا تھا, تو آپ کی وہاں کی ایک سٹوری ہے کہ آپ نے وہاں پر بھی اپلائی کیا تھا گورنمنٹ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پرائیویٹ جاب کے لیے ایک اینکر بننے کے لیے, شاید آپ کا پیشن پروجیکٹ ہو سکتا تھا. تو اس کی کیا سٹوری ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ بات یہ ہے کہ جب میں سرکاری نوکری میں آ چکا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ آرٹس کونسل آنا جانا رہتا تھا, اپنا پیشن, اپنا شوق, فنون لطیفہ سے وابستگی, ریڈیو پہ جانا ہوتا رہتا تھا, ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کی تھوڑی بہت جو پروگرامز ہوتے تھے. اس وقت پرویز مشرف, صدر پرویز مشرف کا زمانہ تھا, تو چینلز کی پرمیشن انہوں نے دے دی تھی. پرائیویٹ چینل بہت سارے لانچ ہو رہے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ مختلف اخبار والے ہیں, انہوں نے ٹی وی چینلز بھی لانچ کرنے شروع کر دیے تھے, جس میں ایکسپریس والے بھی تھے اور جیو والے بھی تھے اور آج ٹی وی والے بھی تھے. جو اخبار نکالتے تھے نا, ان لوگوں نے ٹی وی چینلز کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا. تو میں نے اس میں ظاہر ہے کہ اس میں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, مختلف جگہوں پہ وہ اشتہارات آتے رہتے تھے کہ جی ہمیں ضرورت ہے, تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس میں آن لائن اپلائی کریں. تو میں نے آن لائن اپلیکیشن ڈال دی تھی. اس وقت میں سرکاری نوکری میں تھا. اس وقت ایک وزیر داخلہ تھے, ان کا میں پی ایس تھا. تو ڈیوٹی میری بہت سخت ہوتی تھی, لیکن بال میرا شوق تھا کہ میں نے کہا میں پارٹ ٹائم شام کو تو میں کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تو رات کے شوز ریکارڈ ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا. اور میرے دفتر والوں کو بھی ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دفتر یا سرکار اس وقت اعتراض کرتی ہے جب اس موضوع سے ملتے جلتے کوئی بیان آپ میڈیا پہ دیں. اچھا, مثلا اگر میں وزیر داخلہ کا پی ایس ہوں تو میں پولیس کے بارے میں کچھ میڈیا پہ نہیں کہوں گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا میڈیا پہ. نہ میں اخبار میں لکھ سکتا ہوں اس کالم, نہ میں کسی ٹی وی پہ, ریڈیو پہ اس موضوع پہ بول سکتا ہوں سرکار کا. لیکن جو سوشل سبجیکٹس ہیں سوشل کامنٹری کر سکتے ہیں یا پروگرام کر سکتے ہیں, یا کوئی پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے آپ نے انٹرویوز کر لیے, کوئی سائنسدان ہیں انہوں نے کوئی اچیومنٹ کیا وہ آپ نے دکھا لیا, یا کوئی انوائرمنٹ پہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں اس پہ ڈسکس کر لیا. تو یہ سوچ کے میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ میں نے اپلائی کر دیا. اپلائی کرنے کے بعد جو ہے مجھے وہ 2-4 دن بعد مجھے کال آئی کہ جی آپ کی اپلیکیشن ریسیو ہوئی, تو آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ میں نے کہا ظاہر ہے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس کا ہم نے سارے کینڈیڈیٹس کو ایک ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے. اچھا, تو ایک چھوٹا سا پیپر ہوگا, جنرل نالج کا ہی وہ ہے, تو کرنٹ افیئر, جنرل نالج. گورنمنٹ میں تو میرے لیے تو یہ فنگر ٹپس پہ چیز ہی تھی. اور ویسے مجھے ذاتی طور پہ بھی شوق تھا کہ بھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تو بھارت میں کیا ہو رہا ہے, تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو ریٹن ٹیسٹ میں چلا گیا. تو اس میں کچھ 1700-1800 کینڈیڈیٹ آئے تھے. اچھا. اور یہ انہوں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس کے جو ہال ہے اس کے اندر انہوں نے رکھا تھا 1700-1800 ریٹن. ایک انہوں نے وہ پیپر دے دیا تھا, 1 پیج پیپر تھا, کچھ 40 سوال ہوں گے اس میں کہ جی اس کے آپ یس نو میں جواب دیں, ایم سی کیوز ٹائپ کا سمجھ لیں. وہ پیپر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو جس کے ہم سب سے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو ہم کال کر کے بتا دیں گے. میں نے کہا تو مشکل ہے, تو بڑا ہے, تو اتنے سارے لوگ ہیں کہاں باری آئے گی. لیکن میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چینل ابھی لانچ ہو چکا تھا چینل. تو میں نے کہا چینل ہو سکتا ہے ان کو مین پاور کی ضرورت بھی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری وہ بن جائے گنجائش. لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے دوسرے شعبے میں رکھیں گے, جی اسکرپٹنگ کرنی ہے یا ایڈیٹنگ کرنی ہے, فلاں چیزیں کرنی ہے فلاں, تو وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے آن کیمرہ.
مطلب میں ہوسٹنگ کر سکتا ہوں, یہ میرا سبجیکٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ریٹن ٹیسٹ ہو گیا تو اتفاق یہ ہو اس میں کوئی انہوں نے کوئی 40-50 کے قریب لوگ تھے, انہوں نے مطلب سلیکٹ کر لیے. اس میں اتفاق سے میرا نام بھی شامل تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ کا ایک مطلب انٹرویو ہوگا سامنے روبرو, اور یہ ان کا جو جنگ اخبار والوں کا اپنا جو دا نیوز کا پیچھے آفس ہے جی, وہیں پہ فرسٹ فلور پہ ان کا ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم ٹائپ کا, وہاں انہوں نے انٹرویو رکھا تھا. صحیح. تو اس میں کوئی 40-50 لوگ تھے, ہم لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. اس میں سے بہت سارے میرے یار دوست بھی تھے. اچھا. جو ظاہر ہے کہ ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, اور وہ بہت سے اخبارات میں کام کر رہے تھے. صحافی بھی تھے بہت سارے جو صحافت کے. تو وہ کہنے لگے یار ادریس آپ گورنمنٹ میں تو آپ تو اچھی خاصی مطلب ایک مطمئن نوکری میں ہو, تو آپ کو کیا ضرورت تھی ہے پھر آپ. میں نے کہا شوق ہی آیا, تو ہفتے میں 1 آدھ دن پروگرام کر لیا تو کوئی حرج تو نہیں. تو کہنے خیر اچھا چلو. وہ سارا جو انٹرویو ہو گیا ہمارا وربل انٹرویو, تو اس میں یہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, جس میں یہ کامران خان جو وہ ہیں جی وہ تھے, اور ان کے میر جاوید رحمان ہیں وہ تھے. اچھا. اور 2 افراد اور تھے جو ان کے سینئرز میں, 4 لوگوں کا پینل تھا جو روبرو انٹرویو کر رہا تھا, اور وہ آبزرو بھی کر رہا تھا سب چیزیں, نالج بھی چیک کر رہا تھا, جنرل چیزیں بھی پوچھ رہے تھے, اور بہت ساری باتیں وہ سب چیزیں وہ چل رہی تھیں. تو وہ انٹرویو انہوں نے کیا, اور اس وقت عامر لیاقت حسین جو تھے وہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے جیو میں. اچھا. ہاں, کیونکہ وہ ایم کیو ایم چھوڑ کے, وہ ایم کیو ایم کا زمانہ تھا, تو اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی وجہ سے اس کو جنگ اخبار میں جیو ٹی وی میں نوکری ملی تھی. وہ اچھا. عامر لیاقت حسین اس وقت جیو انٹرٹینمنٹ میں, جیو انٹرٹینمنٹ جیو نیوز چینل تھا اس وقت, تو وہاں پہ وہ ای وی پہ تھے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ. تو مجھے پتہ چلا تھا کہ شاید وہ بھی انٹرویو میں بیٹھیں گے, لیکن وہ انٹرویو میں آئے نہیں اس وقت. اچھا. 4 لوگوں نے انٹرویو لیا تھا, اس میں عامر لیاقت حسین شامل نہیں تھے. تو وہ خیر وہ انٹرویو ہو گیا, وہ سب ہو گیا. تو پھر انہوں نے, ہم جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے 7 یا 8 لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ اب ہم آپ کا ویڈیو ریکارڈ کریں گے. اچھا. ویڈیو ریکارڈ, ایک ڈیمو, ڈمی ٹائپ کا ڈیمو پروگرام ایک ریکارڈ کریں گے. صحیح. تو آپ کو 10 منٹ دیے جائیں گے. آپ اس میں بھی سلیکٹ ہو گئے. اور سنو نا, وہ 10 منٹ آپ کو دیے جائیں گے, اس میں آپ نے ایک پروگرام کرنا ہے. تو آپ اپنا چوائس جو اس وقت چل رہا ہے نا, اس میں چوائس کر لیں گے آپ کس طرح کا پروگرام آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ فرض کریں کہ آپ معین اختر کا انٹرویو کر رہے ہیں, تو آپ ایزیوم کر لیں گے سامنے آپ کے معین اختر بیٹھے ہوں, اس سے آپ کیسے انٹرویو کریں گے. یا آپ فرض کر لیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, تو آپ ملک کی پالیسی کے بارے میں کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ خود ہی چوائس کر لیں, موک کریں, اور اس کو آپ موک کریں گے. تو چوائس بھی آپ خود کریں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو ذہن میں یہ, میں نے کہا یار کامران خان جو ہے اس وقت جو کی پرسن ہے ان لوگوں کا, تو میں نے کہا آج کامران خان کے ساتھ جو یہ پروگرام کرتے ہیں نا کامران صاحب, ویسا پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیجیے. صحیح. میں نے کہا آج ادریس غازی کے ساتھ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں آپ. صحیح. آپ 10 منٹ تک کیا بولیں گے, مطلب کیا چیز آپ کریں گے, آپ وہ یہ آپ کے اوپر ہے. صحیح. آپ نے جو کرنا ہے, آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, ہم ڈائریکٹ کیمرہ ریکارڈ پہ آپ کو ڈالیں گے, آپ کو کیوں دیں گے, آپ نے 10 منٹ تک بولنا ہے, اور مسلسل بولنا ہے. کامران خان کی طرح مسلسل بولنا ہے. جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, جو آپ نے سوچا ہے اس پہ آپ کہیں. اگر آپ بیچ میں مثال کے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جی آئیے ہم عبدالشکور سے بات کرتے ہیں جو سبزی منڈی پہ کھڑے ہوئے ہیں, عبدالشکور بن کے جواب بھی دو گے. عبدالشکور آپ بتائیے کہ اس وقت سبزی منڈی پہ کیا صورتحال ہے. اس طرح کی اس نے کہا یہ 10 منٹ آپ کے ہیں, جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر کے دکھائیں. یہ آپ کا ایک ویژول انٹرویو بھی ہے, اور یہ ہمارا فائنل سلیکشن ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے, بھائی یہ سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ. وہ سلاٹ میں نے ریکارڈ کیا 10 منٹ کا, اور لکیلی وہ بہت اچھا ہو گیا. اچھا. تو جو لوگ ریکارڈ کر رہے تھے, وہاں کے کیمرہ مین, وہاں کے ڈائریکٹرز, انہوں نے کہا کہ یار ویل ڈن, بہت اچھا ہو گیا. آپ نے ویسے ٹاپک کیا سوچا تھا اس کا, یا اس وقت میں نے کرنٹ افیئرس جو اس وقت چل رہے تھے اس وقت کرنٹ افیئرس کی مختلف چیزیں لے لی تھی. میں نے کہا بقرعید کا موسم ہے, بقرعید
کا وہ زمانہ تھا اور قربانی کا مطلب ہر طرف وہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ جانوروں کے دام کتنے گر گئے ہیں، کتنے بڑھ گئے ہیں، اس طرح کا بات کہتے ہو. اور یہ کون سے کراچی میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں کون سے ایسے انلیگل پوائنٹ ہے، غیر قانونی جگہ جہاں پہ جانور فروخت ہو رہے ہیں، اور یہ کہاں پہ فروخت ہونے چاہیے، لوگوں کا شکوہ کیا ہے، جو لوگ رہتے ہیں ان کا شکوہ شکایت کیا ہے. اس طرح کی انہوں نے ایک میں نے ایک ایزیوم کر کے ایک چیز میں نے بنائی اور خود ہی رپورٹر بن کے خود ہی اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. اور میں تھوڑا سا ڈرامہ بازی بھی کی تھی. ڈرامہ بازی مطلب میں نے یہ کی کہ میں نے کہا کہ جی آئیے ہم بات کرتے ہیں عبدالشکور سے. عبدالشکور آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں سپر ہائی وے پہ، تو یہاں جانوروں کی منڈیوں میں کیا صورتحال ہے بتائیے. تو میں عبدالشکور خود ہی بن گیا. جی بہت شکریہ کامران صاحب. بات یہ کہ میں ادھر سپر ہائی وے پہ کھڑا ہوں، یہاں پہ جانوروں میں رش اتنا ہے کہ ٹرکوں پہ ٹرک چلے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کی تو عید ہو گئی ہے جو انجیکشن لگا رہے ہیں. ایک جانور کے پیچھے 5-6 ہزار روپے وہ چارج کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر منڈی کے اندر تو وہ زیادہ مہنگا ملے گا. بہت شکریہ عبدالشکور، آپ سے بات ہو رہی تھی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ کہ غیر قانونی طور پہ جانوروں کو ٹیکے لگانے کی فیس لی جا رہی ہے. اس طرح کر کے میں نے 10 منٹ کا ایک بنایا، تو اس پہ مجھے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ یار آپ تو ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ تو فلم بھی کرتے ہیں، بہت اچھا. وہ میں نے کہا بھائی ایسے کچھ ریڈیو ٹی وی کا شوق ہے تو اس وقت صحیح. انہوں نے کہا بھائی آپ تو ہو گئے سلیکٹ. اچھا یہ ہو گیا بس. تو میں خوش ہو گیا. میں نے آگے اپنے منسٹر کو آگے بتایا کہ میں نے آج یہ جیو ٹی وی پہ کیا، اور یہ جو تو کہہ رہے ہیں یار آپ جیو ٹی وی پہ نوکری کرو گے کیا؟ نوکری نہیں، شام کو کہہ رہے ہیں پھر دفتر کا کام کون کرے گا؟ اچھا. میں نے کہا دفتر کا کام کرنے کے بعد رات کا وہ کام ہوگا، میں رات کو 9-10 بجے کے بعد جاؤں گا 2-4 گھنٹے جو بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ میں گیا. اس وقت مجھے کسی نے انٹرنلی، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت حسین جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ ادریس بھائی کہ جن کا آپ نے وہ ریکارڈ کیا نا، ان کو تو نہیں رکھنا ہے. اچھا، ان کو نہیں رکھنا ہے. اچھا. تو میں اب 2 سوال ہیں میرے ذہن میں. پہلا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عامر لیاقت، ویسے اللہ جنت نصیب کرے، ابھی تو خیر دنیا میں نہیں ہے، لیکن کیا وہ اتنے کوئی انسان ایسا پیٹی ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنی سی، میرے خیال ہے کہ جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جج ہمیں انعام نہیں دے رہا، اور یہ جج ہمارے ساتھ بائس ہے، ہمارے اگینسٹ ہے بیسکلی. تو تب تو وہ ذہن میں رہتی ہے خلش. لیکن وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ایک پارٹ آف لائف تھا، کریکولر تھی، اب وہ بڑھ گئی آگے. تو آپ کو ایسا واقعی محسوس ہوتا ہے، مطلب ایسے آپ کی وہ کیا ہے، آپ کو ایک جسٹ وہ کیا آتی ہے کہ یار ہاں اسی وجہ سے اس نے کیا ہوگا، یا اگر کیا بھی ہے وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے مطلب. لیکن میرا ایزمپشن یہ تھا کہ ہر انسان کی نفسیات ہوتی ہے نا، آپ بعض انسانوں کی نفسیات آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج یہی ہے. صحیح. تو جس کو منتقم مزاج جس کو کہتے ہیں نا، انتقام اس کے اندر وہ پلتا رہتا ہے، وہ اظہار کرے یا نہ کرے. تو میرا یہ ایزمپشن تھا کہ شاید اس کے ذہن میں یہ ناراضگی ہے کہ میں اس کے بھائی کو پروموٹ کرتا ہے، شاید اس کے ذہن میں یہ ناراضگی ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ فرسٹ پرائز نہیں دیا، جو کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں تھا. تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2015 میں جب آپ عامر لیاقت کے پروگرام میں گئے تھے، تو میں نے آپ کو زور دے کے بولا تھا کہ آپ نے نہیں بتانا کسی کو بھی، خاص طور پہ عامر لیاقت کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یو آر مائی سن. بالکل یاد ہے. کیونکہ مجھے خدشہ ہے یا خطرہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں 12-15، یہ لڑکا یہ کون ہے، اگر اس کو، تو وہ ٹیم کو ویسے ہی منع کر دیتا کہ نو، اس کو نہیں رکھنا. عامر لیاقت کا جو اورا تھا وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب اسٹیج پہ، جب ہوسٹ سیٹ پہ آتے تھے نا، تو عامر لیاقت کا اتنا کنٹرول ہوتا تھا کیونکہ ایک بندہ اس کی اپنی ٹیم کا ہوتا تھا، اور اس کا جو روپ تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہو رہا تھا. تو بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا تھا بالکل. وہ اگر دیکھیں نا ججمنٹ میں اس نے طلحہ کو بٹھایا تھا، انشال کو بٹھایا تھا، ابصار کو بٹھایا تھا، اور میرا خیال ہے ایک اور علی صاحب تھے، علی وہ چشمے والے، وہ 4 ججمنٹ کے لیے وہ بٹھاتے ہیں. اگر عامر لیاقت ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں جو لڑکا ہے نا، اس کو آپ نے نہیں سلیکٹ کرنا ہے، اس کو آؤٹ کرو، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ 4 ججز اس بات کے پابند ہوتے کہ نمبر آپ کو کم دیتے. آپ کہتے سوری جی آپ سلیکٹ نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں. یہ اس خدشے کی وجہ سے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کوئی جملہ، اس لیے میں نے آپ کو بہت سختی کے ساتھ زور دے کے منع کیا تھا. آپ نے بالکل نہیں بتانا
کہ آپ کے فادر کا نام کیا, آپ نے بالکل آپ شانعال ادریس بھی نہیں لکھو, آپ صرف لکھو جی میرا نام شانعال ہے. تو عامر لیاقت کے بارے میں آپ نے مجھے اتنی ساری باتیں بتائیں, لیکن ریگارڈلیس آف آل دا اسٹوریز دیٹ یو ٹولڈ می, ایز اے پرسن وہ بہت سکسیزفل ہم نے اس کو انسان دیکھا ہے, ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کیا وجہ ہوگی کہ وہ کیسے اچیو کر سکا یہ سب کچھ؟ دیکھو عامر لیاقت کی جو سب سے اچھی اور پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو پیشن بہت تھا کہ جو کرنا ہے تو ایک کام کے لیے ڈٹ جانا ہے, مطلب کرنا ہے. جو ریکارڈنگز بھی وہ کرتا تھا رات کے, اگر 8-10 بجے 9 بجے شروع ہوئی ہے تو رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ ریکارڈنگ کنٹینیو کرے. تو اس کے اسٹاف کے سارے جو افراد تھے نا ان کو روک کے رکھنا, ان کو انڈر کمانڈ رکھنا, اور ہی واز اے گڈ کمانڈر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو ان سے کام لینے کا اس کو ہنر تھا, کمانڈنٹ بہت اچھا تھا. اور جو بیسڈ اسپیکر یا ڈبیٹر ہم نے جو اس کو دیکھا جب وہ طالب علم تھا, اس کی میموری بہت شارپ تھی. اچھا, یعنی اس کو 15-20 سال گزر گئے, اس کے باوجود بھی بڑی بڑی نظمیں, بڑی بڑی چیزیں بعض اوقات ہم بھی بھول جاتے ہیں, لیکن اس کو حرف برف وہ چیزیں, وہ اشعار وہ یاد رہتے تھے. یہی وجہ تھی. میں نے ٹی وی پہ اس کو دیکھا تھا ایک دفعہ انٹرویو میں نا, بنام وطن میں پڑھ رہا تھا, تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری, وہ والی پڑھ رہا تھا, اس کو یاد ہی. ہاں, تو اس کو وہ بہت پہلے کی اس کی اسپیچ میں یوز کی بھی ہوگی, لیکن اس کو یاد تھی. یہی وجہ تھی کہ جب وہ مذہبی پروگرام کرتا تھا تو مختلف احادیث کے حوالے, آیتوں کے حوالے, ان کے ترجمے, چیزیں وہ حرف برف اس کو یاد ہوتی تھی. اور چونکہ بگننگ میں وہ کوئز کا آدمی رہا تھا, اس لیے اس کو یہ بھی یاد تھا کہ یہ کون سی سورہ میں کون سی آیت ہے, آیت کا نمبر کیا ہے, حدیث کا نمبر کیا ہے, یہ صحیح بخاری کی ہے, یہ سنن ابن ماجہ کی ہے, یہ ترمذی کی ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ اس کو, اور وہ ڈیلیبریٹلی یاد بھی رکھتا تھا, دہراتا رہتا تھا. تو یہ اس کی خاصیت تو اس میں تو نو ڈاؤٹ اس میں تھی وہ. تو خیر چلیں ان باتوں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور واپس اس والے بانڈ میں آتے ہیں جو ایز اے پیرنٹ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے. تو یہ میرا ایک پرسنل سوال ہے جو میں نے خود سوچا تھا, اور مجھے کبھی اس کا جواب مجھے نہیں پتا, مجھے اس سے بہتر کوئی موقع مل سکتا ہے کیونکہ ایک سیٹنگ ایسی فارملائز ہو گئی, تو اب میں اس میں پوچھ سکتا ہوں, زندگی میں وہ کون سا موقع تھا جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ مطلب مجھے دیکھا ہو اور آپ بہت پراؤڈ فیل کیے ہوں کہ یار میں بڑا خوش ہوں کہ اس نے فلاں چیز کی یا کہی, کچھ بھی وہ مومنٹ ہو سکتا ہے. کوئی ایسا مومنٹ آپ کو یاد ہے جہاں پہ آپ کو لگا کہ یار آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن؟ دیکھیے جتنے بھی ہمارے 5 بچے ہیں, آئی ایم پراؤڈ آف آل آف دیم, ٹھیک ہے نا. میں ڈبیٹنگ یا پبلک اسپیکنگ میرا جانرا, میرا سبجیکٹ, میرا پیشن سب کچھ رہا ہے ہمیشہ سے. تو دانیال جب شروع میں گیا تو میں نے اس کو شوق دلایا کہ جی آپ اسپیچ کرو, آپ تقریر کرو. تو اس نے شروع میں کیے, اسپیچز وغیرہ بھی کیے, لیکن اس کا مزاج ایک لیکچرر ٹائپ کا تھا, کیریئر کاؤنسلنگ ٹائپ کا تھا. اس میں وہ زیادہ سکسیزفل رہا, وہ بھی اس نے پریزنٹیشنس کی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ باقاعدہ روسٹم نہ ہو, ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ اچھا لیکچر دے سکتا ہے, اچھی چیز سمجھا سکتا ہے. اس میں مطلب پبلک فیئر تو نہیں ہے اس میں, وہ کانفیڈنس بھی ہے بولنے کا, لیکن اس کا مزاج ہر ایک کا الگ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں اس میں سکسیزفل ہوا ہے. پھر ہماری جو بیٹی تھی اس کو میں نے اس جانب راغب کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کرو یہ مطلب پبلک اسپیکنگ کی طرف. تو اس نے برین ڈرین کے اوپر پریزنٹیشن بنا دی, فلاں جگہ پہ یہ پریزنٹیشن کر دی. اس کے اندر بھی بولنے کا کانفیڈنس ہوتا ہے, لیکن اس کا جو مزاج تھا نا وہ پریزنٹیشن ٹائپ کا زیادہ تھا کہ اگر میرے سامنے اسکرین لگا ہو نا تو میں اسکرین پہ یہ ڈسکرائب کر سکتی ہوں, یہ میں بتا سکتی ہوں کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, یا انوائرمنٹل جو ڈیٹیریوریشن ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے یہ پوائنٹس ہیں. تو اس طرح کا اس کا مزاج, وہ پبلک اسپیکنگ کا ہی ایک انداز ہے, لیکن اس کا رجحان یہ تھا. تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, وہ جو اس نے اپنے سبجیکٹ میں ایکسل بھی کیا, اور باہر جا کے اس نے 4 ماسٹرز بھی کیے, ناروے اور نیدرلینڈس, آسٹریا اور اٹلی میں جا کے 4 اس نے ماسٹرز کیے. تو لیکن اس کا چونکہ وہ تھا تو اس نے پریزنٹیشنس بھی دی اور بہت سارا اس میں کیا. اس کے بعد جب آپ کا یہ رجحان ہوگا, جب 7ویں 8ویں کلاس میں آپ نے کہا کہ مجھے اسپیچ کرنی ہے, تقریر کرنی ہے, تو اس وقت مجھے فرسٹ ٹائم یہ فیل ہوا کہ میں نے کہا بھائی جو بچہ خود کہہ رہا ہے مجھے تقریر کرنی ہے, تو اب یہ اس کے اندر پوٹینشیل ہوگا, یہ مطلب ہی ول بی سکسیزفل پبلک اسپیکر.
اسے پھر میں نے جو میرے پاس مسالہ تھا میں نے جو چیزیں تھی جو لکھی ہوئی چیزیں سب میں نے آپ کو پڑھائی. میں نے کہا کہ آپ اس کو لکھیں, آپ اس کو لکھیں کریں, اور آپ کو اسپیچ وغیرہ تیار کرانے کے بعد جب اس میں فرسٹ ٹائم وہ آغا خان کو ریپرزینٹ کیا آپ نے. آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے پہلی اسپیچ کا ٹاپک کیا تھا؟ تم مسلمان, یہ انداز مسلمانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو پوزیشن بھی شاید ملی تھی. تو میرے لیے مطلب وہ پراؤڈ مومنٹ یہ تھا کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو مجھے اس میں اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ جو مجھے جذبہ یہ شوق مجھے ہوتا تھا تو یہ ڈٹو وہی ریپلیکا ہو رہا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی فیلٹ ہیپی, کیونکہ جب میں نے پہلی تقریر کی تو میں شاید اسی عمر کا ہوں گا, 7ویں 8ویں کا. اچھا, ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے اسپیچ کرنی ہے, اور آپ کو جو ہے مطلب یو فیلٹ پراؤڈ کہ یار چلو یہ پہلا بچہ وہ ہے جو مجھے خود آ کے بول رہا ہے کہ مجھے کرنی ہے, اور آپ کو خوشی ہوئی اس بات پہ. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ شروع کے جتنے بھی کمپٹیشنس تھے, جتنے بھی, آئی گیس 90% کمپٹیشنس انٹل انلیس میں کوئی 22 یا 21 کا ہوا ہوں تب تک, اس سے پہلے میں نے بہت کمپٹیشنس کیے تھے. تو اس میں کسی بھی کمپٹیشن میں جہاں آپ نے میری تیاری کروائی ہے, میجورٹی میں آپ کبھی مجھے سننے نہیں آئے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ رہی ہے کہ میں نے اپنے والد سے ایک انسپریشن لی تھی, اپنے والد سے, کہ مجھے شروع میں شوق ہوا کہ ریڈیو پاکستان جانا ہے. تو خیر وہ مجھے رکشے میں بٹھا کے کھارا در سے بندر روڈ ریڈیو پاکستان تک وہ لے جاتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ چلیں آپ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ چلیں, اندر بیٹھیں. اور جو ہماری سیدہ ناز کاظمی پروڈیوسر ہوا کرتی تھیں, منی باجی اس کی ہوسٹ ہوتی تھیں, تو میرے ان سے تعلقات مظاہرے پروگرام کرتے کرتے ایک انٹیمیسی ڈیولپ ہو جاتی. تو میں نے اپنے جو پروڈیوسر تھے ان سے میں نے کہا تھا جو بہت سارے بچے آتے ہیں نا تو پیچھے ایک بینچ لگی ہوتی تھی, ان کے پیرنٹس کو پیچھے بٹھاتے تھے, اسپیکٹیٹر سامنے آڈینس کے طور پہ پیچھے بٹھاتے تھے, بچے سامنے بیٹھے ہوتے تھے مطلب مائک کے پاس. اب چونکہ ریڈیو کا اسٹوڈیو تو جیسے یہ مائک لگے ہوئے ہیں, بچے سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر سے بول رہا ہے کوئی بول, اور وہ جو پیچھے سائڈ پہ جو بینچز لگی وہاں پیرنٹس بیٹھتے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ بھی چل کے بیٹھیں وہ اندر, خواہ یہاں گھاس میں بیٹھے ہوئے آپ بور ہوتے رہتے ہیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, آپ کو میں لبرٹی دینا چاہتا ہوں, یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. شاید اگر میں سامنے ہوں گا تو تم جھجک جاؤ گے, تم تھوڑا رک جاؤ گے کسی کام کو کرنے سے, تو جو کچھ کرنا ہے کھل کے کرو. تو اس لیے میں کوئی بات نہیں, میں آئی ایم ایزی, میں آرام سے بیٹھا ہوں آپ کو. تو یہ جس طرح مطلب میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح جو پرندوں کی پرورش کرتے ہیں نا, وہ پرندوں کو اڑنا سکھاتے ہیں, پھر وہ ان کو اکیلا فلائی کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ فلائی کرو. جس طرح پائلٹ کو جہاز پہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو پھر کوئی پی آئی اے کا چیئرمین اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے یا اس کو کوئی جو جنرل مینیجر گراؤنڈ والا وہ نہیں ساتھ بیٹھتا, وہ جہاز کو اکیلے اس کو اڑانا ہوتا ہے کہ لے جاؤ یہ 300 پیسنجر کو اکیلے یہاں سے USA تک لے جاؤ, تو اکیلے لے جائیں. تو مطلب یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ وہ لیٹ ہم ڈو والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کانسیپٹ ہمیشہ میرے سامنے رہا ہے. تو جب بھی آپ ARY پہ بھی گئے, آپ جیو ٹی وی کے مقابلے پہ بھی گئے, تو میں نے کبھی آپ کے بھائی دانیال کو ساتھ بھیج دیا, کبھی آپ کو کسی اور کے. میں جانے کو اس لیے ترجیح نہیں دیتا تھا. میں نے کہا کہ لیٹ ہم ڈو, اکیلے جو آدمی پرفارم کرنا چاہتے ہیں نا, ایک تو ایرینا میں یا باکسنگ کے باؤٹ میں پہلوان کو خود اترنا پڑتا ہے. آپ مالش کر سکتے ہیں, اس کو تیاری کرا سکتے ہیں, لیکن لڑنا اس کو خود ہے, تو لڑنے کے لیے اس کو خود اترنا چاہیے. رائٹ. اور میں نے مطلب ایک چیز مطلب آپ کو کبھی یہ بات کنوے کی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتاتا ہوں آج کہ نا, ایز اے پبلک اسپیکر ظاہر سی بات ہے جتنا ہی میرا کریئر رہا, میں نے جب بھی کمپٹیشنز میں گیا, آبویسلی آپ کی پرفارمنس کی بیسس پہ آپ کو ایوارڈز ملے, لیکن ایک بہت بڑا جو فیکٹر مجھے جس نے فائدہ دیا, مطلب دنیا میں نا ایک جو ورڈ ہے نیپوٹزم, یہ ایک بہت بڑا ٹیگ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کی وہ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ آپ ساتھ نہیں آ رہے تھے, تو مجھے اس میں جو ایک ہوتا ہے نا حکمت, یہ سمجھ آئی بعد میں کہ اگر آپ شروع میں آتے تو کہیں نہ کہیں ہوتا یہ کہ ججز جو ہے نا اس بات سے انفلوئنس ہوتے ضرور کہ یار یہ ان کا بیٹا ہے, تو انعام دے دیں, تو تھوڑی ہماری انکلینیشن ہونی چاہیے اس کی طرف. اس سے ہوا کیا مجھے فائدہ کہ جو بھی جج تھے وہ انڈیپینڈنٹلی مجھے اسیس کر رہے تھے, پھر وداؤٹ اینی پریشر, اور اس وجہ سے
اس کے بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ ادریس غازی کا بیٹا ہے, انہوں نے مجھے شاہ نہال کی طرح ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. بہت سی جگہوں پہ آپ کو انعام نہیں بھی دیا. ہاں, اور جب پروگرام ختم ہونے کے اختتام کے بعد جب میں آپ کو لینے کے لیے واپس پہنچ رہا ہوں تو میں نے ان سے کہا, اور جب ججز کو میں نے یہ پوچھا کہ ہاں بھائی جان کہ کیا پوزیشن رہی. جی جی جی, کہنا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا میں تو دیر سے آیا تھا. ہوا کیا؟ تو کہہ رہے کچھ نہیں, چوتھی پوزیشن ملی ہے. میں نے کہا ہے چوتھی کیوں؟ بولا ٹائم اوور کیری کر گیا نا. اچھا. میں نے کہا یار یہ تو غلطی ہے. تو کہنا کہ ادریس بھائی اب آپ کا بیٹا, اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے ٹائم کے اندر اسپیچ کمپلیٹ کرنی ہے. یہ میں نے کہا بھائی دیکھیں میں تو اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, یہ تجربہ کرے گا تو سیکھے گا نا کہ ٹائم اوور کیری کرنے کیا نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے, اور اس کے ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بندہ ارینا میں خود لڑتا ہے نا, خود ہی سیکھتا ہے, وہ خود ہی سیکھتا ہے. مار بھی کھاتا ہے تو جو مار کھاتا ہے وہ سیکھتا ہے, جو مار نہیں کھائے گا. اور شاید یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ چاہے جتنی تھیوری انسان کو بتاتے چلے جائیں, بتا دیں کہ بھائی یہ رول ہے, یہ رول ہے, یہ رول ہے, لیکن جب تک وہ پریکٹیکلی اس کے تھرو جاتا نہیں اس ایکسپیرینس تو وہ نہیں سمجھ پاتا. اور جو دوسری سب سے بڑی بات تھی نا جو مجھے ایسا لگا محسوس ہوئی آج تک کی زندگی میں, وہ یہ تھی کہ مطلب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جائے عزت اس انسان کی ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے جس کے عیبوں پہ پردہ اچھے سے رکھا ہوا ہے. میرا یہ ایمان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت اس معاملے میں دی کہ میں جب بھی آپ کے ورک کولیگز ہو جائیں, ڈبیٹ کولیگز ہو جائیں, جتنے بھی سارے انسان ہو جائیں, میں جن سے بھی ملا ہوں جنہوں نے آپ کا ذکر کیا, انہوں نے ہمیشہ پازیٹیولی آپ کو یاد کیا. مطلب آپ کی وہ مزاج سوشل جو آپ کا کنڈکٹ ہے, بیہیویئر ہے, شاید اس کی وجہ سے. اور ایون یہ ڈبیٹ کی فیلڈ میں بھی مطلب وہ جو بھی کہتے تھے نا, وہ یہی کہتے تھے کہ یار ادریس بھائی جو ہے نا, ادریس آئی جی صاحب, ادریس بھائی جو ہے بڑے زبردست آدمی ہیں. اور میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ میں جب بچہ تھا آپ کو مجھے دیکھ کے ایسی, یا ابھی بھی میں بڑا ہو گیا ہوں, خیر ابھی بھی آپ مجھے نوٹس کر ہی رہے ہو, وہ کون سی حرکتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہو اور بولتے ہو یار یہ تو ساری میرے جیسی چیز کی ہے اس نے, یہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اندر. جو سب سے بنیادی چیز جو میں نے نوٹ کی تھی اور اب بھی نوٹ کرتا ہوں, وہ ہے کانفیڈینس. اچھا. کہ کسی کے سامنے کوئی بھی بات کہتے ہوئے جھجکنا نہیں ہے, جو آپ کے دل میں وہ آپ کہیں, ضرور کہیں. اور دوسرا یہ کہ لرن ٹو فیس دی ڈیفیکلٹ سچویشنس. کہیں مشکل ہوتی ہے, کہیں چیز ہوتی ہے, بہت سارے ڈے ٹو ڈے معاملات میں بھی بہت سارے, تو آپ کو فائٹ کرنا آنا چاہیے. لرن ٹو فائٹ الون والی جو میرے اندر ڈیولپ میرے والد نے کی تھی کہ لرن ٹو فائٹ الون, اکیلے لڑنا سیکھنا, کیونکہ کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا. تو یہ چیز آپ کے اندر میں ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ جو میں کرتا رہا ہوں کہ یار لوگوں کو, جونیئرس کو, کولیگس کو بھی اور جونیئرس کو بھی ہمیشہ سپورٹ کرو. جو چیز آپ کو آتی ہے ان کو آپ سکھا دو, بتا دو. اچھا, مطلب آخری ایک دو سوال ہیں, میں اس کے بعد پھر سیشن وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ایز اے پروفیشنل آپ نے زندگی بھر جو ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے پرائیویٹ جاب کی, پھر بہت ساری زندگی بھر آپ نے گورنمنٹ جاب کی. اچھا, میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ میں نے بہت سارے وینچرز میں ایز پروفیشنل جاب کی کوشش کی, لیکن مجھے کبھی بھی وہ چیز کلک نہیں کی. اسی لیے میں بہت ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتا رہتا تھا. ایک جو پریولیج مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے بچوں کے پاس میرے کولیگز میں نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ گھر کی طرف سے ایک جو پریشر ہوتا ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دا ہاؤس ہولڈ آئٹمس, وہ کبھی بھی میرے خیال ہے کہ ہمارے تمام جتنی بھائی بہن ہیں سب میں سے کسی کے اوپر بھی نہیں تھی. اس وجہ سے مجھے یہ لیوریج ملا کہ میں بہت ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ کر سکوں. بزنس میں نے ٹرائی کیا اور ابھی الحمدللہ میرا ایک بزنس ایسا ہے جو سیٹل ہو چکا ہے اور میں بہت ساری چیزیں کما رہا ہوں. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس کہ آئی بروک دا چین؟ مطلب مجھے یاد ہے آپ نے مجھے ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ بولا تھا کہ یار CSS کر لو آپ, بہت اچھی چیز ہے. تو وہ بھی میں نے نہیں کیا, اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کیونکہ میں گورنمنٹ کی جو وہ پورا ڈائنامکس ہے پاکستان کا اسٹرکچر ہے اس سے بڑا اکتایا ہوا تھا, اور میں نے بولا تھا کہ یار میں کیوں اپنے آپ کو لمٹ کروں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. میں نے ٹرائی کیا لیکن وہ چیز ہو نہیں سکی. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس کہ اس نے وہ چین بریک کر دی؟ کیونکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ وائٹ کالر جاب کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یا ایک سیٹل جاب کرنے والے, ان کی سوچ کی جو وہ ہوتی ہیں تقاضے ہوتے ہیں, پیرامیٹرز وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ جرمنی میں سیٹلڈ ہیں, اینڈ آبویسلی اے سکسیزفل لائف اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ زبردست لائف ہے, ایک جاب ہے, سب کچھ ہے.
بزنس کے والے سے ایسا نہیں ہوتا, بزنس ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی اوپر نیچے ہوتی ہے. تو ڈو یو فیل کہ آپ کو مجھے نہ روک کے یا آپ کو مجھے میری پروفیشنل لائف پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ واٹ واز یور تھاٹ آف می ڈوئنگ کریزی تھنگز ان مائی لائف؟ آپ نے کبھی بھی مجھے روکا نہیں, تو ایسا کیوں ہوا؟ مطلب آپ کبھی تو مجھے بولتے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کر لو, یا یہ کیوں ٹائم ضائع کیا آپ نے؟ دیکھیے اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ میرے والد نے انتقال کے وقت ایک جملہ مجھے کہا تھا. جب مجھے ان کے حالات مجھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مائی لاسٹ ٹائمس آر نیئر, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں, پتہ نہیں کب چلا جاؤں. اچھا وہ دانیال کی ڈگری مکمل ہو گئی نا, یار اب تم بھی انجینئر بن گیا, تمہارا بیٹا بھی انجینئر بن گیا, تو آئی ایم کنٹینٹڈ, مطلب میں بالکل اب میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو پتہ نہیں کیا ہو. میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے والدین کو اور اڑتے ہوئے بچوں کو کبھی بھی روکنا نہیں. جاتے ہوئے والدین کو اور اڑتے ہوئے بچوں کو ان کو فلائی کرنے دینا, کبھی روکنا نہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا وہ پنچھی اور پردیسی کبھی لوٹ کر نہیں آتے. تو وہ ہنستے ہوئے وہ کہہ لیں گے بالکل ایسا ہی ہے, تو لیٹ دیم فلائی. ایسے صحیح بات ہے. آخری سوال ہے پوڈ کاسٹ کا بھی اور سیشن کا بھی, اور میں چاہوں گا آپ اس کا سوچ سمجھ کے جواب دیں کہ آپ کیا اس پہ آپ کا وہ ہے اوپینین ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کو بھی موقع ملے, جیسے میری عمر ہے ابھی 28 سال, آپ اپنے 28 سال کا جو ورژن ہے اس سے اگر آپ کی ابھی گفتگو ہو سکے, آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ اس سے 2-3 منٹ بات کر کے اس کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں یا اس کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں, کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں لائف کی, تو آپ اپنے اس ورژن کو کیا ایڈوائس دو گے کہ یار تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ واٹ ایور آپ کے جو بھی دماغ میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ایڈوائس اس وقت کی کیا تھی؟ 28 سال والا ادریس, محمد ادریس. یہ سوال بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 28 سال کا محمد ادریس, یا 28 سال تک تو خیر وہ ادریس غازی مشہور ہو چکا تھا, وہ اس دور میں بھی وہ یہ جو تھا کہ جب بھی آپ شادی کا فیصلہ کریں تو جو آپ کے پیرنٹس کا ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سکسیسفل رہتا ہے. کیونکہ جب ہم ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ یا اس پہ اس زمانے میں تھے تو چاروں طرف سے اٹریکشنز ہوتی ہیں. مطلب وہ لڑکی بھی اچھی لگتی ہے, وہ لڑکی بھی اچھی لگتی ہے, فلاں لڑکی بھی اچھی لگتی ہے, فلاں ایک وہ. لیکن مینٹل ایکویشن کا ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اور اس کا مینٹل ایکویشن ہو, اور دوسرے آپ کے پیرنٹس اس سے ایگریڈ ہوں. اگر پیرنٹس ایگریڈ نہیں ہوتے نا تو پھر آگے جا کے کمپلیکیشنس بڑھ جاتی ہیں شادی کے فیصلے کے بعد. تو واٹ ایور ڈیسیجن, مطلب جو بھی ظاہر ہے اس میں اس معاملے میں جس طرح میرے والدین لبرل تھے, لبرل ان دا سینس کہ اگر آپ کو کوئی ڈیسیجن, آپ کو کوئی چوائس ہو تو بتا دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا, مطلب دادی وہاں اور دادا وہ اس پہ تھے اس پہ کہ اگر آپ کو کوئی چوائس ہے تو آپ بتا دو, بس ہماری ملاقات کرا دینا, ہم ایک دفعہ انٹرویو کر لیں, بات کر لیں اس سے. ان کی زندگی کا تجربہ جو ہے وہ اس کی بیسس پہ اسسمنٹ کر کے آپ کو. صحیح, انٹرسٹنگ. کوئی ایسی آخری بات جو آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے جانے کے بعد میں یاد رکھوں, تو وہ کیا ہوگی مجھے بتائیں. سب سے بنیادی بات, hope for the worst, work for the best and hope for the worst. یعنی کام آپ بہت کریں, ورک فار دا بیسٹ کریں, لیکن توقعات بہت زیادہ وابستہ نہ رکھیں, کیونکہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو انسان ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان کو ثابت و سلامت رہنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ آپ محنت کریں, اپنا پورا دیں, جو بھی آپ کے پاس ایفرٹس ہیں, جو ٹیلنٹ ہے, جو صلاحیت ہے, لیکن ہوپ یا توقع بہت زیادہ نہ رکھیں,
تو آپ بڑے کنٹینٹڈ اور بڑے مطمئن رہیں گے. زبردست. رائٹ. تو چلیں چونکہ ہم نے کانورزیشن اسٹارٹ کی تھی آپ کے نام سے, ہم نے سمجھا کہ آپ کے فنون لطیفہ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا آپ کے بچپن میں, تو اس کو اینڈ بھی پھر اسی سرکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم ڈیکلیمیشن میں ہمیشہ جب تقریر لکھ رہے ہوتے تھے تو شروع والی چیز سے کمپلیٹ کرتے تھے جا کے. تو میں اگر ایز اے مدہ آپ کو سن رہا ہوں اور میں کہوں گا کہ آپ مجھے کوئی ایسا شعر یا ایسا کوئی بند جو آپ کے قریب ہو دل کے, وہ مجھے اگر آپ سنا سکیں تو ارشاد. وہ اکثر میں بتاتا بھی رہتا ہوں, اور جب ہمارے چھوٹے فرزند ہانیال ان کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا, روبکس کیوب اس کا جی ان کا پیشن ہے, وہ رنگوں کا کھیل ہے, تو اس کے لیے میں نے 4 مصرے لکھے تھے. شاید اس کا ایک مصرع آپ کو بھی یاد ہوگا, 2 مصرے یا شاید چاروں مصرے آپ کو یاد ہوں, تو وہ میں سنا دیتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس کا آخری مصرع آپ سنائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ مصرے 4 یوں ہیں. ارشاد. گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا, واہ. گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا, آہا. رنگے جنوں کے خوف سے میں مر گیا ہوتا, واہ. یہ دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں کا کھو جانا, گر دیکھ نہ پاتا تو یہ منظر گیا ہوتا. واہ جی, اگر دیکھ نہ پاتا تو یہ منظر گیا ہوتا. دیکھنے کی صلاحیت, منظر کو ویژولائز کرنے کی صلاحیت, یہ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اندر ڈیولپ کرے. یہی کامیابی ہے, چونکہ جس کا ویژن نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے, اور جو لیڈر نہیں ہے تو پھر وہ مقرر نہیں ہے.